السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم۔ جی ناظرین، آج ہم جس حوالہ سے گفتگو کرنے جا رہے ہیں وہ ہے انجینئر محمد مرزا صاحب۔ جیسا کہ ناظرین آپ کو پتہ ہے، یہ واحد بندہ وہ ہے جس بندے نے عوام الناس کے سامنے رب العالمین کا قرآن رکھا اور محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رکھا، اور یعنی قوم کو جو مین چیز ہے عقیدہ توحید کی طرف لگایا ہے۔ ورنہ آپ تو دیکھتے ہیں معاشرے کے اندر اسٹوریاں چل رہی ہیں، باپوں کو بھاؤں کے اندر اڑایا جا رہا ہے، بٹھایا جا رہا ہے، سب کچھ کیا جا رہا ہے، لیکن یہ وہ بندہ ہے جس بندے نے عوام الناس کو، جو مین چیز مجھے پسند آئی ہے اس بندے کی، وہ ہے عقیدہ توحید کی طرف عوام الناس کو لگانا۔ تو ناظرین، ایک ہم آپ کو ویڈیو دکھانے جا رہے ہیں، اس ویڈیو کے اندر پتہ نہیں ایک بزرگ کو شاید غصہ آ گیا، یعنی ایسا سمجھ لیں اکیڈمی کے اندر تھوڑا سا ہنگامہ ہوا، اس بابے کو پتہ نہیں کیا ہوا، وہ ہم ویڈیو دیکھتے ہیں، پھر انشاءاللہ ناظرین آگے ہم بھی گفتگو کریں گے۔ آئیے ناظرین مل کے ویڈیو دیکھتے ہیں۔ کیا قرآن مکمل ہے یا غیر قرآن ہم پر فرض؟ مجھے مسلمان غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے، یہ میرا سوال ہے۔ یار آپ لوگ کیوں لقمہ دے رہے ہیں ان کو؟ جی مجھے سوال سمجھ نہیں آیا، اس لیے میں دوبارہ پوچھ رہا ہوں۔ ہاں جی، کیا کہہ رہے ہیں؟ میں نے عرض کیا کہ شاید لکھنے میں تھوڑی جی بتائیں، آپ سوال سمجھ آ گئی، اب آپ بولیں۔ قرآن بھی ہم پہلا سوال ہے، کیا قرآن فرض ہے؟ نہیں، ادھر کیا لکھا ہے، کیا قرآن مکمل ہے؟ جی قرآن مکمل ہے، ہاں جی۔ کیا غیر قرآن بھی ہم پر فرض ہے؟ اس کے اوپر میں بیٹھ جائیں، میں اس پہ ابھی بول چکا ہوں نا۔ غیر قرآن کا وہ حصہ جو قرآن نے ہمیں بتایا ہے وہ تو ہم پہ فرض ہے، وہ قرآن کا حکم ہے۔ مثلا قرآن کہتا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے۔ اب قرآن ہمیں نہیں بتا رہا کہ حج کے مہینے کون سے ہیں، حالانکہ قرآن کہہ رہا ہے سب کو پتہ ہے۔ کدھر پتہ ہے؟ سنت کے ذریعے پتہ چلے، شوال، ذیقعدہ اور ذوالحجہ۔ تو یہ غیر قرآن ہے لیکن قرآن کے حکم کی وجہ سے۔ قرآن کہتا ہے لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، رسول اللہ کی زندگی تمہارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو رسول اللہ کی اطاعت کرے گویا وہ اللہ کی اطاعت کرے۔ تو قرآن کے علاوہ وہ چیزیں جو سنت عملی تواتر سے ٹرانسفر ہوئی ہیں، ایگریڈ اپون چیزیں، مثلا مردے کو قبلہ رخ دفنانا، قرآن میں تو نہیں لکھا ہوا، ٹھیک ہے، قرآن میں صرف نماز پڑھنے کے لیے قبلہ رخ ہونے کا ذکر موجود ہے، وہ چیز آئی ہے، باقی سنت کے ذریعے ٹرانسفر ہوئی ہیں۔ قرآن اور سنت دو الگ چیزیں نہیں ہیں، قرآن کی اتھینٹسٹی خود سنت ہے۔ سنت سے مراد عملی تواتر، مسلمانوں کا نسل در نسل جو قرآن ٹرانسفر ہوا ہے، کیونکہ قرآن نبی علیہ السلام پر نازل ہوا تھا، ہمارے سامنے نہیں ہوا۔ ہم تک جو قرآن پہنچا ہے وہ امت کے ذریعے پہنچا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حفاظت کا ذریعہ عملی تواتر اور سنت اور اجماع امت کو بنایا۔ تو قرآن میں جو عقیدے آئے ہیں، جیسے قرآن میں آیا کہ نماز پڑھو مشرک نہ ہو جاؤ، وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ، لیکن قرآن نماز کا طریقہ نہیں بتا رہا۔ تو جب قرآن کہہ رہا ہے کہ نماز کے بغیر تم کافر و مشرک ہو، تو لہٰذا قرآن نماز کو فرض کر رہا ہے۔ تو اب نماز کا طریقہ کہاں سے سیکھیں گے؟ وہ قرآن ہی کہتا ہے کہ رسول اللہ کی طرف جاؤ، اور رسول اللہ کا طریقہ سنت عملی تواتر اور احادیث کے ذریعے ہم پر ٹرانسفر ہوا، لہٰذا سنت کو ماننا قرآن کو ماننا ہے، کیونکہ قرآن نے ماننے کا حکم دیا ہے۔ ٹھیک ہو گیا جی؟ بس ٹھیک ہے، میں نے جواب دے دیا۔ میں نے یہ سوال جو ہے نا، اس لیے جو ہے جواب کے ساتھ ہی مجھے یہ نظر آتا ہے کہ آپ نے جو 6 کتابیں رکھی ہوئی ہیں یہ شرک ہے، یہ غیر قرآن ہے، یہ 230 ہجری میں، یعنی کہ کاش آپ میری 5 منٹ کی گفتگو بات بھی سن لینا تو آپ کو پتہ چل جائے گا۔ میں نے ایک ہی بات کی ہے، قرآن کہتا ہے کہ حج کے مہینے معلوم ہے۔ آپ مجھے اس قرآن میں سے حج کے مہینے بتائیں۔ ہمارے لیے یہ عالم بننا بہت مشکل ہے۔ قرآن کی 6 آپ تقریر نہ کریں، میں جو بات کا جواب دے رہا ہوں اس کو آپ سیکھیں تو آپ کے صدیوں کے مسئلے حل ہو جائیں گے۔ میں مطمئن جی میں آپ سے مطمئن نہیں ہوں نا کہ میں آپ کو قرآن پیش کر رہا ہوں، آپ تو قرآن کو بھی نہیں مان رہے۔ کیوں نہیں مان رہا؟ اب ہاں جی، قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے معلوم ہیں۔ ادھر ایک ون پوائنٹ، حج کے مہینے معلوم ہیں، قیامت تک ٹائم ہے قرآن سے حج کے مہینے نکالے، نہیں تو میں کہوں گا آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ میں تو حدیث کی بات ہی نہیں کر رہا، آپ جو تیاری کر کے ہیں وہ میرے پہ نہ تھوپیں، میں آپ کی بات کر رہا ہوں کہ آپ قرآن کو نہیں مان رہے۔ قرآن میں لکھا ہے حج کے مہینے معلوم ہیں، مجھے قرآن سے حج کے مہینے نکال کے دیں۔ میں ابھی اتنا عالم نہیں ہوں۔ بس پھر آپ بیٹھ جائیں، جب آپ عالم نہیں تو آپ اسٹوڈنٹ مان کے بیٹھے۔ جی یہ میری زندگی ہے، جی میں نے 86 میں بدلا ہوں، جی
اور ایک لفظ نے میری کاش آپ کو اس وقت کوئی میرے جیسا ٹیچر مل جاتا تو آج آپ سکون سے بیٹھے ہوتے. میں آپ کو ایز اے ٹیچر میں آپ کو بہت سنتا ہوں, میں آپ کی بہت عزت کرتا ہوں, آپ سے محبت کرتا ہوں, اور لوگوں کو کہتا ہوں کہ علی بھائی کو سنو, مگر جو چیز ہے نا میری زندگی ایک لفظ نے بدلی, خدا. یہ خدا فارسی زبان کا لفظ ہے اور آپ اکثر بولتے ہیں خدا. یہ بات کریں آپ میرے ساتھ پیشن سے. میں نے ایک ہی بات پہ رہیں گے جی ہم, یعنی کہ آپ 50 موضوعات چھیڑ لیں گے فائدہ کوئی نہیں ہوگا. یہ توحید اسی طرح ہونی ہے نا, نہیں اسی طرح نہیں ہونی, ایک ایک بات سے ہوگی, ایک بات سے. بیٹھ جائیں. حدیثوں کی دلیل کیا ہے؟ حدیث کی تو بات ہی نہیں. یہ شرک نہیں ہے قرآن کے ساتھ ایک برک. بالکل میں آپ کے ساتھ ہوں, لیکن میرا آپ جی جی یہ کہہ رہے قرآن جی یا تو قرآن کو مکمل نہ مانو. جی آپ نہیں نہ مان رہے قرآن کو, میں کیا کروں؟ نہیں مان رہے آپ, حج کے مہینے نہیں نکال رہے اس میں سے. میری تو اتنی بڑی بات کہنا ہے, آپ 50 باتیں بھی کریں گے نا, میں نے ادھر ہی آنا ہے کہ قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں. یہ تو سر وہ کوئی بات ہی نہیں ہے. تو نکالیں نا. میرے کتنے تو دو پا گئے. نہ سرکار نہ, یہ چیزیں ان چیزوں کا علم نہیں ہے, یہ انسانوں کی لکھی ہوئی ہے نا, قوموں کی لکھی ہوئی ہے. آپ کوئی شے نہیں میری نظر میں جو سمجھتا ہوں قرآن کے سامنے حدیث. تو قرآن کو آپ کیوں نہیں مانتے پھر؟ میں قرآن کو, آپ کہہ رہے ہیں آج کے مہینے نہیں لکھے ہوئے اس میں. اب ان حدیثوں کو قرآن ریجیکٹ کر رہے ہیں, سن لیں. نہیں میں نے نہیں سننا, آپ بیٹھ جائیں. آپ کو سننی پڑے گی, سب کو سننی پڑے گی. کوئی سننے, سب کو آپ ادھر اسٹوڈنٹ کے طور پہ ہیں. اللہ فرما رہا ہے ایمان لاؤ اس پر جب یہ قرآن نازل کیا گیا, اور ایمان لاؤ جو اس سے پہلے نازل کیا گیا. وہ بالآخرۃ هم یوقنون. اب آگے گارنٹی آ رہی ہے اللہ کی, اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. اللہ فرما رہا ہے وہی لوگ اپنے رب کی ہدایت پر ہیں, وہی فلاح پائیں گے. تو آپ قرآن کو کیوں نہیں مانتے؟ اب میں کس کو مان, میں گیتا کو مان رہا ہوں. تو حج کے مہینے بتائیں. یہ سوال ہے, سوال کیا ہے یار؟ قرآن ہے نا. سوال کا اسٹیٹس ہے, اوہو قرآن ہے نا. ضرورت نہیں ہے, اور اس میں بھی نہیں ہے. او چھوڑ دیں, ایک منٹ. نماز کے طریقے تک تو ہم نے جانا ہی نہیں ہے نا. انہوں نے سورہ بقرہ پڑھی ہے نا, سورہ بقرہ میں آیت ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. بتائیں قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں اور ٹائم قیامت تک ہے؟ میرا آپ سے سوال ہے, میں آپ کو قیامت تک دیتا ہوں, اس کے بعد بھی اللہ کے سامنے پیش ہونا. جی جی, تو اللہ کا شکر دیکھیں آج میں نے آپ کو قرآن اور سنت کی اہمیت پہلے ہی بتا دی تھی, وہ سوال ہو چکا ہے. ہر بندہ عالم نہیں سکتا, 40,000 حدیث ہے. ہر بندہ ڈاکٹر نہیں بن سکتا, ہر بندہ انجینئر نہیں بن سکتا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دے اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دے اپنا. نہیں کوئی نہیں, ان کا رائٹ ہے یار, ان کو غصہ نکال لیں دے اپنا. ٹھیک. اچھا یار, آپ لوگوں میں سے کسی نے ان کے ساتھ نہیں ہونا, وہ میرے سے بات کر رہے ہیں. انکل جی حج کے مہینے نہیں, قرآن کو نہیں مانتے آپ. قرآن کو نہیں مانیں گے کافر ہو جائیں گے, میں بتا دوں. قرآن کو نہیں, قرآن کو جو نہ مانے وہ کافر ہے. قرآن کو مانے. آپ نے اجازت کیا؟ ایک سوال میں نے آپ سے پوچھا ہے قرآن میں حج کے مہینے کہاں ہیں؟ اچھا نہیں, قرآن میں لکھا ہے الحج اشہر معلومات, حج کے مہینے سب کے علم ہے. ان پڑھ ہوں تو پھر سیکھے نا, تو میں تو پڑھا لکھا ہوں نا. میرے پاس ہے, میں وہ بیان کرنے آیا ہوں. اچھا آپ بیان کر رہے ہیں, اچھا ٹھیک ہے, میں سمجھ گیا ہوں. ہاں یہ مسئلہ ہے, وہ آپ کو اللہ سے ٹائم دیتے ہیں بیان کرنے کا, بالکل ٹھیک ہے. قرآن سے نکال کر دکھائیں آپ, قرآن جی جی میں نے اس کو فارسی زبان کا لفظ ہے, آتش پرستوں کے محبوب کا نام ہے, سراسکر اس مذہب کا بانی تھا. اب آپ مجھے نماز کا کہتے ہیں, نماز بھی فارسی زبان کا لفظ ہے. جو فارسی زبان کا لفظ ہے ان کی فارسی زبان کس کی ہے؟ سلاد کا میں بتاتا ہوں. میرے جیسا بندہ 17 سال منکر ہوا ہے, اللہ نے ہدایت دی. اگر قرآن میں یہ نہ ہوتا صلاۃ الفجر, صلاۃ العصر, صلاۃ العشاء, صلاۃ التہجد, تو میں تو 17 سال نہیں مانوں لاہور میں گنگے کی چوٹ پر. جس دن مجھے نظر یہ چیزیں آ گئی یار یہ صلاۃ ہے, نماز ہے,
میں اسی وقت جھکا اور اگلے دن جمعے میں گیا. اگلے دن جمعہ تھا. میرا کزن مجھ سے پوچھتا ہے کہ یہ کیا ہے بھائی جان. میں نے کہا یہ جھوٹ بولنے کا بہترین موقع ہے مجھ کو. میں اگر کہہ دوں نا حضور کی بشارت ہوئی سارا بندہ مانے گا, کیونکہ ایک بندہ 17 سال نماز کا کروں گا. جو آپ نے کہا کہ نماز کا طریقہ بتائیں جس سے سوال کر نہیں, میں نے نہیں کیا, میں نے وہ سوال کیا ہی نہیں. جو میں مانگ رہا ہوں مجھے وہ دے. حج کے مہینے بتائیں, نماز کی تو بات ہی نہیں کر رہے. میں چک بڑا پیڑا مار رہا, میرا مسئلہ ہے. میں جاؤں میں گل وہی کر رہی ہے آج دے مہینے سور. اچھا میں نے تو آپ کی بات کی ہے. آپ نے کہا میں نے قرآن پڑھا ہے, میں نے کہا قرآن میں حج کے مہینے کا ہے. تو اور کیا سوال کرا. اچھا آج یار پوری سورہ حج ہے قرآن میں. میں نے بیان کیا یہ قرآن کے ساتھ حدیثیں آپ نے شرک کی ہیں اور اس کے لیے آیت بتا دی ہے واللہ زینہ یومنا. وہ میں بتا رہا ہوں آپ نے بھی شرک کیا ہے نا. آپ حج کے مہینے نہیں مان رہے قرآن سے. اور یار میں سارا کچھ قرآن کو مانتا ہوں. قرآن ہی میرے لیے سند. اگر قرآن نہ ہوتا اس کی سچائی نہ مانتا میں تو حج کے مہینے بتائیں. حج کے مہینے. اچھا حج کے مہینے. جی جی فون کر لیں کسی کو, میں انتظار کر رہا ہوں آپ کا. ہو گیا یا ایک منٹ, یہ آپ اس کی کیوں تصویر بنا رہے ہو یار. آپ کا عقل کام کرتی ہے. یہ آسٹریلیا والے بھائی آپ سے بات کر رہے ہیں. ہاں جی, آپ لوگ تھوڑی سی بھی عقل رکھتے ہیں کہ یہ کوئی باتیں جس کی آپ ویڈیو بنا رہے ہیں. میری وائف کہتی تھی اس نے آپ کو ملنا نہیں ہوگا. میں ملوں. جی جی ادھر نہیں, ابھی نہیں, وہ اپنے ٹائم پہ ہوگا, ادھر ہی نہیں. میں لوں گا. اور آپ نے سورۃ یوسف کی آیت نمبر 108 سورۃ سبا کی آیت نمبر 50 کا بیان بات کرو. اتنے پیشن سے بات کرو. میں اسی پیشن سے اور یار کیا ہے میں مار دیا نمبر کر دیا اور میں اپنی زندگی آپ کو سننے پہ گزاری ہے اور کیا گئی میں قرآن بول رہا ہوں. یار میری چھوڑ دو کہاں ہے زبان علی. اور میری بات سنو, میں لوگوں کو کہتا ہوں علی بھائی کو سنو. میں بھی سنتا, میں چلی اسٹینڈ لے رہے ہیں اس کو مانو, اس پر غور کرو, اس کے اوپر لیکچر کرو. اور میرے ایک ان پڑھ بندہ قسم لا الہ الا اللہ ان پڑھ آدمی ہوں. ٹھیک ہے. اچھا میں پرچی مکمل کر لوں پھر بات کرتے ہیں. بیٹھے ہم. ٹھیک مہربانی کرو یار میرے تھے سونا. یقین کرنے بھائی اس دور میں حق پھیلانے والا سب سے بڑا عالم سمجھ میں. جزاک اللہ. گرنٹی سے کہہ رہا ہوں, مگر آپ کا نظر اس طرف نہیں گئی, اس طرف جو میں نے عرض کیا نا ادھر نہیں گئی. اس کو اپنی انا نہ بنائے, اس کو سچ کرے اور پھر دیکھے اور یار 99 تے جا کے تسی سپ لڑاندے ہو منو خدا. ٹھیک ٹھیک ہے. جزاک اللہ جزاک اللہ. اس طرف دھیان آ گیا آپ جیسا آگے بڑھنے کے لیے 10-15 سال چاہیے, پتہ نہیں زندگی ہے کہ نہیں. جزاک اللہ.
اور عثمان بھائی نے میں فون کیا میں کلمہ پڑھا مسلمان کا ایسا بھی آیا کہ سوال 5000 روپیہ دیا نا عثمان نے سوال کرا تو نہیں پڑھاتا اور پیسے اگر تھوڑے کہہ رہے تھے پیسے بھی نہ چاہیے بولو کرو ان تکلیف کرنی پڑے گی اور دسنا پڑے گا بولو کتنے پیسے ہیں اس کلمے کی وہ کلمہ بولنا تو ہی سوکھا کر میں جائے کرنے نشانے آتے ہیں ایسے بات نہیں نکلے گا جائے میں بولا میں نہیں کرتا میں اگر اللہ نے جرات دیتی ہے ایک کلمہ بیان کرنے جو میں سوال سی کہ مجھے مسلمان کرو آپ مسلمان ہیں پہلے ہی اور نہیں ڈائریکٹ اگر کہیے نا سوالیہ انداز ہے جو دین بڑا پھیلتا ہے مجھے کرو مسلمان پڑھو کرنا آپ نے 4 کلمے کہا صحیح ہے 2 غلط ریجیکٹ کیتے قرآن کا کلمہ ایک ہے کلمہ توحید جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو تبلیغ کرتے تھے لا الہ الا اللہ زیرو توحید میں کہتے ہیں نا زیرو ٹالرنس کریں زیرو ٹالرنس جی 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 جزاک اللہ جرات کریں ٹھیک ہے جی جرات کرتے ہیں آپ بیٹھے اچھا جی اگلا سوال یہ پیچھے کھڑے کیوں ہیں ان کو بٹھائے نا یہ کھڑے ہونے کی جگہ ہے لوگ حدیث تفسیریں لکھتے ہیں قرآن کا ترجمے کرتے ہیں اسی طرح مر جاتے ہیں اچھا تھوڑے آگے ہو کے بیٹھے پیچھے لوگ کھڑے ہیں آگے ہو عثمان بھائی اوہی چول وار ہر بار کے منو کہنا پہنتا ہے تسی انہوں اگے کر کے بندے دروازے تھی کھلوتے ہیں کیوں آگے سے اٹھ کے پیچھے بھائی جب آگے سے اٹھ کے پیچھے اس کی جگہ فل کریں آگے ہو جائے آگے ہونا یار اس طرح تو نہ کرے پیچھے لوگ کھڑے ہوئے وہ پیچھے جانے پر کھڑے ہو جاتے جی جی میں کر رہا بجلی آ گئی ہے اچھا میرے چاروں اے سی چل رہے جے بجلی آئی ہے چاروں چلا لیں کیا ہاں ایک بند کر دیں پھر اب گیٹ اپ نہیں ہے میرا داڑھی شاڑھی بال شال کوئی بات نہیں اس لیے وہ حق میں اللہ کو قبول ہی نہیں کرتا میں سنی سی میں چھڑے میں اپنے پیوں کو کیا اس نے مسجد بنائی ہے غوث برا کے نام سے کہ باجی نام رکھو یعنی نہیں دے دے میں کہا باجی نہ دو یہ ضائع جا رہی ہے یہ رحم اللہ کے نام پر دو میں حقیقت کہہ رہا ہوں سچ کہہ رہا ہوں صرف ایک لفظ خدا نے میری زندگی بدلی اور جس بندے نے مجھے بتایا اس نے کہا تھا یہ اس کام میں آپ کو کر دیتا ہوں صبح لے آؤ میں اس کو مارنے کے لیے گیا تھا انہوں نے کہا اس کام کر دینا دنیا کی کوئی غلط ہے سزا نہیں دے گی اگر یہ قرآن میں ہو تمہارے ادھر جو ہے نا وہ ایک گنج جیسے داتا گنج بخش ہے نا اس طرح ایک گنج بنا ہوا ہے مرنے کے بعد اس کے پاس گیا انہوں نے کہا یہ فارسی کا لفظ لے کر کسی نمبر پہ دس دے دیا اس کو ہم ایسا سمجھتے تھے میرا چچا فوت ہوا اینو ریاضیہ جنازہ پڑھائے گا بخشیا جائے گا میرے دادا جی فوت ہوئے اینو ریاضیہ جنازہ پڑھے گا تو بخشیا جائے گا میرے والد صاحب فوت ہوئے پھر میں نہیں لایا پھر دوسرے بھراؤں نے کام کیا وہ اس وقت بڑی ہستی مان گیا میں نے اسے کہا تھا ادھر ہی تو آپ ممبر پر بیٹھ کر کیوں نہیں بتاتے میں نے ادھر آتے آپ کا دھیان نہیں گیا آپ کا اس طرف دھیان نہیں گیا جب اس طرف دھیان جائے گا اللہ کا ڈر آئے گا تو بات بن جائے گی نہیں تو پھر کرو جس طرح دوسرے مولوی نے ٹھیک ٹھیک جزاک اللہ مجھ سے پوچھو دو موقع یہ حق ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں اور نہیں باطل ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں یہ میں پرچیاں ختم کر لوں پھر بات کرتے ہیں اگر کسی نے سننا ہے نا باطل کیسے چھوڑ سکتے ہیں پہلے باطل کا پتہ ہونا چاہیے ہم کس کے اوپر قائم ہیں کیوں قائم ہیں پھر آپ اپنا ہو سکتے ہیں اچھا دروشی پڑھیں سارے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد ہمارا تو جھگڑا صرف علماء کے ساتھ ہے واللہ عام جو عام آدمی ہے بریلوی دیوبندی اہل حدیث شیعہ وہ ہماری اکیڈمی میں آ کے ہم سے سوال کر سکتا ہے ہم کبھی کسی کے اوپر پابندی نہیں لگاتے ان کو چھوڑ دیں یار قادیانی آتے ہیں ایتھیسٹ آتے ہیں منکرین حدیث آتے ہیں اس دفعہ ایک بابا جی آئے ہیں منکرین حدیث ٹھیک ہے انہوں نے آ کے وہ ادھم مچایا ہے لیکن میں نے تسلی کے ساتھ کسی نے ان کو ہاتھ نہیں لگایا
اور بلکہ میں نے تو وہاں اناؤنسمنٹ کی تھی کہ یہاں ان کی کوئی ویڈیو بھی نہ بنائے یار، وہ پھر بعد میں ولنریبل ہو جاتا ہے. لیکن پتہ نہیں وہ کچھ لوگوں نے ویڈیو بنا کے اسے نیٹ پہ چڑھا کے خام خام گاما کھڑا کر دیا یار. اب یہ کرنے کی مطلب ضرورت، اب وہ کوئی بندہ ان کو دیکھ لے اور وہ کہے کہ یہ تو دیکھے حدیث کو شرک کہہ رہے ہیں، کوئی ان کے ساتھ کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر دیتا ہے، پھر اس کا ذمہ دار کون ہوگا؟ لیکن ہم اپنے جو ویڈیو ریکارڈنگ تھی اس میں سے اس کو ڈیلیٹ کر دیا، اس لیے کہ چلو کیجول تھا، وہ تھوڑے ہے بھی ذہنی طور پہ بھی تھوڑے اپ سیٹ تھے، 60+ ایج تھی. پھر بھی ہم نے ان کا ریگارڈ کیا کہ ٹھیک ہے یار. ان کی یہ نہیں تھا کہ کوئی علمی آدمی تھے، لیکن پھر بھی میں نے تسلی سے ان کی بات سنی، حالانکہ انہیں پورا سمجھایا، اس کے باوجود پھر وہی دوبارہ بار بار وہ باتیں کر رہے تھے. تو لیکن اب ظاہر ہے بڑی عمر کے ہیں، وہ میرے والد کی عمر کے تھے. لیکن آپ دیکھ لیں ادھر کسی نے کوئی بدتمیزی نہیں کی، انہیں پکڑ کے بٹھانے کی کوشش کی ہو یا آپ کو علی بھائی سے بات کرنے کی تمیز نہیں، کوئی کسی نے ایسی ایکٹیویٹی پرفارم نہیں کی. بلکہ الٹا میں نے وہاں اناؤنسمنٹ کی کہ کوئی بھی ان کی ویڈیو اگر کسی نے بنائی ہوئی ہے، ظاہر ہے ہم نے تو الاؤ کیا ہوتا ہے اکیڈمی میں کہ لوگ ویڈیو اس طرح بنا لیتے ہیں، ظاہر ہے وہ یادگار ہوتی ہے ان کے لیے. ایک دفعہ صرف ایسا ہوا ہے کہ ان لوگوں نے موبائل رکھوائے تھے، تو میں نے بڑا ڈانٹا ان کو کہ آپ لوگوں نے موبائل کیوں رکھوا لیے تھے. تو انہوں نے کہا جی ہمیں وہ ایجنسیز کی طرف سے تھا کہ صرف اس دفعہ کے لیے سیکیورٹی تھریٹ زیادہ ہے تو آپ موبائل نہ اندر لے کے جانے دیں. ظاہر ہے ہماری تو اکیڈمی ٹوٹلی سیکیورٹی کے انڈر ہوتی ہے. اب تو باقاعدہ یعنی پولیس کی بھی بڑی گاڑی باہر کھڑی ہوتی ہے. اس کے علاوہ چونکہ ہم کینٹ میں ہیں تو فوج بھی وہاں پہ ساری فوجی گاڑیاں بھی پھر رہی ہوتی ہیں تھوڑی تھوڑی دیر بعد. پھر ساری ایجنسیز کے لوگ پریکٹیکلی وہاں موجود بھی ہوتے ہیں. پولیس لادہ سے سارے معاملات واچ کر رہی ہوتی ہے، CCTV کیمرے کے اوپر لادہ سے ہے، پھر الیکٹرانک ڈیوائسز ساری چیزیں. ذرا ایک بڑا سینسٹیو انٹرنیشنل لیول کا ایک فورم ہے. آپ سمجھ سکتے ہیں ہمارا فورم کتنا سینسٹیو ہے، پوری دنیا میں اس کی خبر بن سکتی ہے. اس سے بڑا تو اس وقت کوئی اسلامک فورم نہیں ہے کہ جس کو اتنی زیادہ دنیا سنتی ہو اللہ کے فضل سے. فرقوں کے مولویوں کے ملا کی وہ ویورشپ نہیں ہے دعوت کے حوالے سے. اور یہ ویورشپ میں کوئی تکبر کے لیے نہیں کہتا، میں اللہ کے شکر کے طور پہ فَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ. تو بڑی احتیاط کے ساتھ معاملات کو لے کے چل رہے ہوتے ہیں. اس کے باوجود اگر کوئی کبھی اس طریقے سے بڑی عمر کا کوئی بندہ آتا ہے اور اس طرح وہ ہوتا ہے ایسا معاملہ، وہ بیچارے گھر سے بڑے دکھی تھے. وہ آتے ہی کہہ رہے تھے کہ میری بیوی بڑی کالی زبان والی ہے، اس نے کہا تنو انجینئر نے ملنا بھی نہیں ہے تو دیکھ لیں. پھر وہ میرے پاس آئے، میں نے ان کو گلے لگا کے تصویر کے ساتھ کھنچوا کے میں نے ان کو کہا کہ یہ ابھی جو ہے نا آنٹی کو بھیجیں گے. پھر انہوں نے آنٹی کو فون ملایا اور انہوں نے کہا دیکھ تو کالی زبان لیے تو کہنی سے نہیں ملے گا، دیکھ منو ملے. پھر ان کو پیار محبت سے سمجھا کے رخصت کیا. اب یہ مطلب اس طرح معاملات کو ہینڈل کرنا پڑتا ہے. اچھا وہ بعض لوگ اس کو میرے کھاتے میں ڈال رہے ہیں کہ وہ میرے اسٹوڈنٹ ہیں. بھائی مجھے سنتے ضرور ہیں لیکن میرا تو سارے کے سارا معاملہ حدیث کے اوپر ہے. میں تو اتنا حدیث کے اوپر کاربند ہوں کہ اہل حدیث میری وجہ سے منکرین حدیث بن گئے ہیں 2812 کی وجہ سے. تو مجھے تو کسی سے سرٹیفکیٹ لینے کی ضرورت نہیں کہ میں حدیثوں پہ چلتا ہوں، بلکہ اب اہل حدیث کو بھی سرٹیفکیٹ ہم سے لینا پڑے گا کہ وہ حدیثوں کو مانتے ہیں یا نہیں مانتے. ٹھیک ہے، باقی تو چھوڑ دیں، وہ ایسے ہی بزرگوں کے پجاری ہیں. اہل حدیث تو تھوڑی علمی اپروچ رکھتے ہیں، باقی تو پہلے ہی کہتے ہیں ہم قرآن حدیث کو نہیں، ہم بزرگوں کو مانتے ہیں. تو اس طرح کے جتنے لوگ ہیں جو علماء سے متنفر ہیں یا کسی فرقے سے متنفر ہیں، وہ ہمارے پاس اپنے دل کی بھڑاس نکالنے کے لیے آ جاتے ہیں. تو ہم ان کو انٹرٹین کرتے ہیں پیار سے، محبت سے، اور ان کو طریقے سے سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ہاں بھائی اس طریقے سے پھر 1 پوائنٹ ایجنڈا رکھو. پھر جب مجھے احساس ہوا کہ نہیں وہ سنانے کے لیے آئے ہیں، انہوں نے کہا نہیں میں نے سنانا ہے، میں نے کہا ٹھیک ہے آپ پھر سنا لیں. آپ 50 باتیں بھی کریں گے تو میں ایک ہی بات رکھوں گا کہ قرآن میں آیت ہے الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے. تو قرآن خود ہی ہمیں دھکیل رہا ہے سنت کی طرف. قرآن نے حج کے مہینے بیان نہیں کیے اور قرآن حج کے مہینوں کو آن کر رہا ہے کہ حج کے مہینے تو سب کو پتہ ہے. تو قرآن میں کہاں لکھے ہوئے حج کے مہینے؟ تو جب اللہ کہہ رہا ہے کہ سب کو پتہ ہے تو مراد سنت کی طرف اللہ تعالیٰ ہمیں خود بھیج رہا ہے کہ سنت کے ذریعے پتہ ہے، اور سنت ہی کا ریٹن ریکارڈ ہے احادیث. اس کے اوپر میں نے تفصیلی ایک ویڈیو ریکارڈ کروا دی ہے، مجلس نمبر 96 غامدی صاحب سے متعلق 20 سوالات. اس کے پہلے 50 منٹ میں نے پورا مقدمہ بیان کیا ہے. تو خیر ہم پیار محبت سے چیزوں کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن پھر بھی بعض اوقات لوگ اس طریقے سے چیزیں باہر اکیڈمی کی نکال دیتے ہیں. مجھے اس سے فرق نہیں پڑتا، لیکن میں کہتا ہوں یار ان کی لائف ونریبل نہ ہو کہ کوئی کہ اچھا اے وہ بابا جڑا کہ نسی میں حدیثاں نو قرآن کے مقابلے پہ شرک مانتا ہوں اور یہ کتابیں جو آپ نے سجائی ہوئی ہیں یہ شرک ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے ہر طرح کے لوگ موجود ہیں، کوئی ایکٹیویٹی پرفارم کر سکتا ہے. تو میں اس لیے سارے کے سارے معاملات ٹھیک ہے، سارے جہاں کا غم ہمارے سینے میں، ہم سمیٹے ہوئے اس بات کو.
ہم نے اپنی لائف ونریبل کی ہے، لیکن میں نہیں چاہتا کہ اس دعوت کی وجہ سے کسی اور کی لائف ونریبل ہو. بس اکیلا ہے، میں توپ کے منہ کے آگے کھڑا ہوں نا اللہ کے فضل سے، اور ہم کسی تک یہ بات نہیں جانے دیں گے. ہماری ذمہ داری ہے ایک ایک بندے کے جو علمی وساوس ہیں ان کا جواب دیں گے، بشرطے کہ وہ سیکھنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے. اسی طریقے سے ویڈیوز کے حوالے سے بھی، یہ ویڈیوز جتنی بھی ہیں وہ الحمدللہ دار ارقم کی پراپرٹی ہیں. جو بھی دار ارقم کی پراپرٹی ہے، چاہے وہ اس لائیو سیشن میں ہو، چاہے ہمارے آفیشیل چینل کے اوپر ہو، تو وہ کوئی بھی اپلوڈ کر سکتا ہے، اسے اجازت ہے. بس ویڈیو ایڈ نہ لگائے، جے پی جیز والے امیجز ضرور کریں. مونیٹائزیشن سے ہم نے منع نہیں کیا، لیکن ویڈیو ایڈز والی نہ ہو. ہم نے سب کو الاؤ کیا ہوا ہے. اور رہ گئی جو اکا دکا کبھی کوئی پوڈ کاسٹ کوئی انڈیویجول لیول پہ آ کے ریکارڈ کروا لیتا ہے ونس اے ٹائم، تو ظاہر ہے وہ پھر اس کی پراپرٹی ہے، اس پہ پھر ہمارا زور اس طرح چلتا نہیں ہے. تو اس طرح کی اگر کسی کو شوق ہے وہ آ کے میرے ساتھ ریکارڈ کر لے، وہ ایک ہی پھر وہ ریکارڈنگ کرے گا، اس میں سے وہ ٹھیک ہے جو مرضی کرتا رہے. لیکن جہاں ہم ریگولرلی میں آفیشیل چینل پہ آ رہا ہوں. اچھا، بعض لوگوں نے یہ بھی سوال پوچھا ہے کہ آپ کے آفیشیل چینل پہ جو کلپس چڑھتے ہیں اس پہ ahlsunnatpak.com کا ٹیگ لگا ہوتا ہے، تو یہ آپ نے اس لیے لگایا ہوا ہے کہ اس کے آپ رائٹس کلیم کر رہے ہیں کہ اسے کوئی اور نہ لگا سکے؟ نہیں، ahlsunnatpak.com کا ٹیگ ہم نے نشانی بنایا ہوا ہے آفیشیل چینل کے ایک کلپ کی، کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ اگر یہ ٹیگ نہیں ہوگا تو یہ آپ کی جو باتیں ہیں ان کو غلط رنگ دینے کی کوشش کریں گے، اور کبھی وہ رافضیت کا ٹھپا لگائیں گے، کبھی قادیانیت کا ٹھپا لگائیں گے، کبھی منکرین حدیث کا ٹھپا لگائیں گے. اس کا حل میں نے پھر مدنی سولوشن یہی ڈھونڈا تھا آج سے 12 سال پہلے، کہ اپنی ویب سائٹ کا نام ہی ahlsunnatpak.com رکھ دیا، تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ یہ سنیت سے ہٹ کے کو بات کر رہا ہے. تو یہ الحمدللہ ہم نے ایک علمی حکمت، ہمارے پمفلٹوں پہ نوجوانوں نے اہل سنت لکھا ہوتا ہے، اور اہل سنت کا منہج تو یہ ہے. اہل سنت منہج کی بات کر رہا ہوں، ایز اے فرقہ ہم سنیت کو آن نہیں کرتے. منہج اہل سنت قرآن، سنت، اجماع، اور جو محدثین کا ایک فہم ہے، اسکول آف تھاٹ چل رہا ہے، اس حوالے سے تو وہ اجازت ہے. آپ اس کے اوپر کوئی کسی کو کراس مارنے کی، کوئی اپنا ٹیگ لگانے کی ضرورت نہیں ہے. اسی طریقے سے اس چینل سے اگر آپ کوئی ویڈیو ڈاؤن لوڈ کرتے ہیں تو یہ بڑی سخت زیادتی ہے کہ اب ان کے چینل کا نام وہ شاہد اور بلال لکھے اور آپ اس کے اوپر کوئی سٹیکر اپنا لگا دیتے ہیں. یہ بالکل غلط ہے. آپ نے سٹیکر لگانا ہے، اس کے علاوہ کہیں لگائیں. یا ہمارا آفیشیل چینل سے آپ نے ڈاؤن لوڈ کیا، اس پہ ahlsunnatpak.com لکھا ہوا ہے، آپ اس کے اوپر کوئی کالی پٹی پھیر دیں. کیوں پھیرتے ہیں بھائی؟ آپ نے کو کس نے منع کیا؟ آپ سائڈ پہ اپنا مونوگرام شو کر دیں. تو اس طرح کی آپ ٹیمپرنگ نہ کریں کہ جس کی وجہ سے نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہو کسی کی. ابھی اگلے دن میں ایک چینل پہ دیکھ رہا تھا، انہوں نے تو بلال بھائی کے منہ کے اوپر ایک الکھ مل کے ایک اور بندہ لا کے کھڑا کر دیا، اور اس کے ذریعے سوال انہوں نے جو ہے نا وہ پڑھوایا. میں نام لیے بغیر بات کر رہا ہوں، بلال بھائی کو پتا چل جائے گا. تو میں نے بڑا ڈانٹا ہے پھر ان کو. میں نے کہا یار یہ کیا ذلیل حرکت کیا آپ نے؟ اس طرح کیا جاتا ہے؟ جو اوریجنل ویڈیو ہے، مونوگرام ہے کسی کا، وہ اپنی جگہ پہ رہے. آپ نے لگانا ہے، آپ نے اپنا لچ فرائی کرنا ہے نا، آ کے تلنا ہے اگر تو دوسری جگہ پہ تلیں. یعنی اگر ان کا ٹیگ اوپر لگے، آپ رائٹ کارنر پہ نیچے لگا لیں، لیفٹ پہ کہیں لگا لیں، کوئی اور واٹر مارک دے دیں. لیکن اس طرح کے تو حرکتیں نا آپ لوگ کریں یار. اس طرح تو نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوگی. دعوت کا کام بڑی حکمت کے ساتھ اور معاملات کو دیکھ کر چلنا ہوتا ہے. اس میں آپ نے قطعاً شیطان کا داخلہ کہیں سے نہیں ہونے دینا. یہ بالکل ذہن میں رکھیں. شیطان اسی چیزوں سے ہی داخل ہوتا ہے، آپس میں بغض اور کینہ داخل کرواتا ہے. اور پھر یہ جو سوشل میڈیا کی ایک دوڑ ہے، اس کے اندر بھی بعض اوقات لوگ کہ جی میں فوراً سے پہلے یہ والا کلپ اپلوڈ کر دوں، وہ کر دوں، یہ کر دوں. آپ خالصتاً اللہ کے لیے مطلب اس دین کے کام کو لے کے چلیں. زندگی موت کا نہیں پتا. آج آپ لوگوں کو پتا چلے کہ ہفتے بعد آپ کی ڈیتھ ہے تو آپ کہیں گے جی باہر میں گیا میرا چینل، میں اپنی آخرت کے لیے کچھ کر لوں. تو مطلب ادھر انسان نے کتنا عرصہ رہنا. تو یہ آپ پوری کی پورا جو معاملہ ہے وہ آخرت اورینٹڈ اس طرح کے معاملات کو لے کے چلیں. اس طرح ہمارے بعض اسٹوڈنٹ ویڈیوز بنا رہے ہیں، اس میں گالی گلوچ، بڑے گندے الفاظ استعمال کرتے ہیں. تو میرا اعلان برات ہے اس طرح کی ساری گفتگو سے جو لوگ اس طریقے سے کرتے ہیں. یہ گفتگو یعنی میں اس کو درست نہیں سمجھتا، دعوت کے لیے نقصان دہ چیز سمجھتا ہوں. باقی وہ جن کے ساتھ گفتگو کر رہے ہیں نا، ان کا علاج تو درست ہو رہا ہے اس حوالے سے کہ وہ خود بھی یہی بات کرتے ہیں. جب آپ دنیا کو یہ پڑھائیں گے کہ جو اس طرح کا عقیدہ نہ رکھے وہ گستاخ ہے، اور جو گستاخ ہے وہ آؤٹ آف ویڈ لاک پیدا ہوا ہے،
پھر اس کے بارے میں گندی گندی باتیں کرنا، قرآن کی آیات کو توڑ موڑ کے اس کے اوپر فٹ کرنا، تو پھر آپ تیار رہیں کہ پھر آپ کے بزرگوں کے بارے میں بھی گستاخیاں جب ثابت ہوں گی تو وہ آپ والے فتوے پھر کوئی شخص آپ کے اوپر بھی ویسے ہی لگائے گا. ٹھیک ہے، تو یہ تو نیچرل چیز ہے. لیکن جب کوئی نیا بندہ اس طرح کی ویڈیو دیکھتا ہے نا، اسے اس چیز کا پس منظر نہیں پتا ہوتا، وہ پھر نیگیٹو سائیکالوجی ڈیولپ ہوتی ہے. اس لیے اوائڈ کیا کریں، اس کے لیے کنٹرول الفاظ استعمال کریں. اب یہ بار بار ایسے گندے الفاظ نہ استعمال کریں جس کی وجہ سے، دیکھیں میں نے بھی لفظ استعمال کیا ہے آؤٹ آف ویڈ لاک. اس کے لیے میں اگر یعنی باسٹرڈ کا لفظ بول دوں یا کوئی اور گندے الفاظ بول دوں تو وہ تو مطلب بڑے ایک غیر پارلیمانی الفاظ ہو جائیں گے نا. تو اس لیے بڑے ترتیب سے معاملات کو لے کے چلنے کی ضرورت ہے. جی ناظرین، آپ نے یہ بڑی مناسب فرمائی. ناظرین مین چیز میں بات کرتا چلوں، عوام الناس کے سامنے جب بھی رکھا جائے رب العالمین کا قرآن رکھا جائے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان رکھا جائے، ورنہ آپ حدیث کا مطالعہ کریں. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے پاس کیا چھوڑ کر گئے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث کے راوی ہیں، المستدرک حاکم کی حدیث ہے. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور دوسری میری سنت ہے، یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے حتیٰ کہ میرے حوض پر آ جائیں گے. اور اگلی حدیث اس سے اوپر والی جو حدیث ہے اس کے اندر فرمایا کہ میں آپ کے پاس رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر جا رہا ہوں اور اپنے اہل بیت چھوڑ کر جا رہا ہوں. تو اگلی بات ہم کرتے چلیں ناظرین، جب ہمارے پاس رب العالمین کا قرآن موجود ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان موجود ہے، ہم پھر کیوں تیسرے چوتھے پانچویں کی طرف دیکھیں؟ ورنہ آپ وہ سورہ احزاب کی آخری آیت دیکھیں، جب محبوب علیہ الصلوۃ والسلام، بلکہ یہ صحیح البخاری کی بھی حدیث ہے، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جب گھر آئے ہیں تو دیکھا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ازواج مطہرات، میری اور آپ کی یعنی امہات المؤمنین، وہ تشریف فرمایا. محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کہ خیریت ہے؟ فرمایا جیسے کیسر و کسریٰ کی عورتیں زیور وغیرہ پہنتی ہمارا بھی دل کرتا ہے. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام خیر ناراض ہو کر چلے گئے، فرمایا مہینہ گھر نہیں آؤں گا. مہینے بعد آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب گھر آئے تو مادی حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمانے لگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی ابھی تو مہینہ پورا نہیں ہوا، ابھی تو 29 دن ہوئے ہیں، 29 دن ہوئے ہیں. تو محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے کبھی کبھار مہینہ 29 کا بھی ہوتا ہے. تو نبی یہاں پہ بات بتانے والی یہ ہے کہ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام فرمانے لگے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے کہ جا کر اپنے گھر اپنے ابو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے مشورہ کر لیں. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرمانے لگی محبوب علیہ الصلوۃ والسلام جی میں رب العالمین کا قرآن چھوڑ کر، آپ کا فرمان چھوڑ کر میں اپنے ابو کے دروازے پر جاؤں، کیا میرا ایمان باقی رہ جائے گا؟ یعنی یہاں پہ جملہ سمجھانے کا مقصد یہ ہے کہ بندہ جب بندے کے پاس رب العالمین کا قرآن ہو، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہو، دونوں چیزیں موجود ہو، پھر وہ قرآن و حدیث کو چھوڑ کر کسی امام کی طرف جائے، کسی بزرگ کی طرف جائے، تو پھر خود ہی سوچئے کیا اس کا ایمان رہ جائے گا. باقی ناظرین یہاں پہ ہم دعا کرتے ہیں اللہ پاک ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شریعت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق دے. اللہ پاک ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے، اور جتنے بھی بے اولاد جوڑے ہیں اللہ پاک سب کو نیک نورینا صحت تندرستی والی ایمان والی لمبی زندگی والی اولاد عطا فرما دے. جزاکم اللہ خیرہ، احسن جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.